جی دوستو، فائیور سائن اپ کر لیا، پروفائل کے امپورٹنس کے بارے میں بات کر لی، نان ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس، سب کی پسندیدہ فری لانس مارکیٹ پلیس، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گگ کریٹ کرنی ہے۔ پر گگ کریٹ کرنے سے پہلے کچھ پری ریکوزٹ ہیں، کچھ چیزیں جن کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کی ورڈ سلیکشن۔ ابھی 2 سیکنڈ کے لیے میری بات سمجھنا، پھر میں آپ کو اسکرین پہ لے کے جاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ دیکھو، کمپٹیشن فائر پہ بہت زیادہ ہے۔ جو مین کی ورڈز ہیں نا، اگر ان کے بیسس پہ آپ گگ بناؤ گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کی گگ جو ہے وہ نہیں چل پائے گی، کیونکہ اس کی ورڈ پہ آلریڈی سیزنڈ فری لانسرز اپنی گگ بنا چکے ہیں، اس کی ورڈ کو یوز کر چکے ہیں، چاہے وہ لیول 1، لیول 2 یا پھر سپر سیلر۔ تو اس کی ورڈ پہ تو آپ کی دال نہیں گلنی۔ اب کیسے آپ ایک نئی گگ بنائیں نئے اکاؤنٹ پہ؟ آپ سارے بگنر ہیں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے، کون سے کی ورڈز ہیں، کیسے کی ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے، کیسے کمپٹیشن کو اینالائز کرنا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، اب تک تو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اسکرین پہ اور میں آپ کو لوگو سے ریلیٹڈ کچھ کی ورڈز دکھاؤں گا، ان کا کمپٹیشن دکھاؤں گا، اور پھر گگ بنانا دکھاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو۔ اب میں کی ورڈ سرچ کرنا سکھاؤں گا، بیکاز گگ افیکٹو تبھی ہوگی جب اس پہ لیس کمپیٹیٹیو کی ورڈ ریسرچ ہوگی، اور وہ کی ورڈ یوز ہوا ہوگا آپ کی گگ کے ٹائٹل، ڈسکرپشن کیا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں اسکرین پہ۔ دیکھو، میں لوگو ڈیزائن لکھ رہا ہوں۔ اب لوگو ڈیزائن لکھنے کے بعد یہ ساری سرچز نظر آ رہی ہیں۔ اگر تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کرو آل دا وے، تو یہ لوگو ڈیزائن ماڈرن ہے۔ جو مجھے یہ ڈیفائن کرتا ہے عمومی طور پہ یہی پرنسپل ہے، یہی الگو ہے کہ جو سب سے اوپر پاپ اپ ہوا ہوا ہے وہ موسٹ سرچڈ ہے، وہ موسٹ ان ڈیمانڈ ہے۔ تو اب لوگو ڈیزائن پہ تو میں اپنی گگ اور اپنی دال گلانے سے رہا، پر میں نیچے جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ اچھا، ہر کی ورڈ سے ریلیٹڈ اگر میں یہاں سے یہ ٹیب ہٹا دوں تو دیکھو کہ یہاں پہ سرچز نظر آ رہی ہیں نا۔ یہ جس کی ورڈ کو میں سلیکٹ کروں گا اس سے ریلیٹڈ سرچز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی اگر آپ خالی لوگو ڈیزائن لکھو، آپ ابھی کے وقت میں لوگو ڈیزائن پہ کوئی 70,000 سے زیادہ سرچز ہیں، یہ تقریباً 80,000 ہونے والی ہیں، ممکن ہے جب آپ دیکھو یہ لاکھ بھی ہو جائیں۔ پر جب میں لوگو ڈیزائن ماڈرن لکھوں گا نا، جو کہ لیس کمپیٹیٹیو کی ورڈ ہے، یہ 3 لیول تک ہے لوگو ڈیزائن ماڈرن۔ اب جب میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ٹوٹل کوئی کھینچ کے بھی 50,000 نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ کمپٹیشن کم ہے، میں اس کی ورڈ کو یوز کر سکتا ہوں۔ میرے چانسز اپنا گگ رینک کرنے کے فار دس بزنس ریلیٹڈ کی ورڈ یہ اچھے ہیں۔ تو اب میں آپ کو گگ بنانا سکھاتا ہوں۔ اب بھی آپ دیکھیں، آپ کو اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے، میں نے اوپر ٹاپ پہ گگ کو کلک کیا۔ یاد رہے کہ میں ایز اے سیلر ہوں، میں بائر نہیں ہوں، میں اپنی گگ کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گگ پہ کلک کیا، اس کے بعد کریٹ اے نیو گگ کے بٹن پہ کلک کیا۔ اب وہ مجھے کہتا ہے آئی ول۔ یاد رہے یہ آئی ول آٹومیٹکلی ہر جگہ پہ پری پاپولیٹڈ ہوتا ہے، آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھ دیا ڈو یونیک اینڈ ماڈرن لوگو ڈیزائن فار بزنس۔ ابھی 1 سیکنڈ کے لیے غور کرنا، کی ورڈ کیا تھا؟ جی ہاں، ماڈرن لوگو ڈیزائن۔ میں نے اس کو اپنے گگ ٹائٹل میں رکھ دیا ہے، یعنی کہ مین پرومیننٹ کی ورڈ میں نے یوز کیا اپنے ٹائٹل میں۔ اب میں نیچے کیٹیگری سلیکٹ کروں گا۔ یہ کیٹیگری ظاہر ہے چونکہ ماڈرن لوگو ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ لوگو ڈیزائن ہے، پھر اس کے بعد نیچے ادرز بھی ہے، تو میں نے لوگو ڈیزائن کو پاپولیٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں اس کے باقی کی انفارمیشن جو کہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے وہ پاپولیٹ کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ سمپل ہے، آپ اپنے مطابق کچھ بھی سلیکٹ کر لیں، بٹ وٹ میٹرز دا موسٹ از دا نیکسٹ ٹیب۔ یہاں پہ میں نے بتا دیا میں کن کن فارمیٹس پہ، جو کہ ایکسٹرنل فارمیٹس ہیں، فائل فارمیٹ، وہ کون کون سے پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ یہ جو سرچ ٹیگ ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ اب یہ سرچ ٹیگ کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ سوال تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ فائیور کی گگ کی جو پرومیننس ہے، وہ جو ہائی لائٹ ہے، وہ سرچ ٹیگ سے ہی ہوتی ہے۔ میں ایک جگاڑ بتا رہا ہوں، اسی کو فالو کر لو، زندگی گلزار ہو جائے گی۔ یہ کی ورڈ میں نے سلیکٹ کیا نا، لوگو ڈیزائن ماڈرن، ٹھیک۔ اب یہ شروع کی کچھ گگز دیکھ لو تم، 6، 8، 10، جتنی بھی آپ کا دل کرتا ہے بھائی۔
اب ایک میں نے گگ کھولی, یہ نیچے ریلیٹڈ ٹیگز نظر آ رہے ہیں. میں کیا کروں گا, اس کو نوٹ پیڈ پہ رکھوں گا, لو جی کرتا رہوں گا یہ ایکسرسائز 8-10 گگز کے لیے. مجھے کیا ضرورت ہے اپنے کی ٹیگز کو خود ری انوینٹ کرنے کی. اور اس کے بعد جب ٹیگز ایک کی ورڈ سارے کے سارے میرے پاس نوٹ پیڈ پہ آ جائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا ان میں سے اچھے کون سے ہیں, موسٹ پاپولر کون سے ہیں, پھر میں ان کو اپنی گگ پہ پاپولیٹ کر لوں گا. آسان کام کہ مشکل کام؟ یہی کام 1 سیکنڈ کے لیے ہر گگ کے ٹائٹل پہ بھی دیکھ لینا. جیسے میں نے بتایا نا, میں نے کی ورڈ یوز کیا, کی ورڈ ٹائٹل کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جیسے لوگو ڈیزائن, ماڈرن لوگو ڈیزائن, وٹ ایور جو بھی چوز کرو گے. تو باقی بھی گگز دیکھ لو, دیکھو انہوں نے کس طرح ٹائٹل بنایا. جس طرح انہوں نے ٹائٹل بنایا تو تھوڑا سا سمجھ کے آگے چلا لو. آؤ جی, سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کیا. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اگلی اسکرین پہ وہ مجھے پیکیجز دیتا ہے. تو ان پیکیجز میں مجھے آپشنز ابھی نظر آئیں گے جب میں اس کو گاٹ اٹ کو سلیکٹ کروں گا. جناب اب میں آپ کو اس کو پرائسنگ پہ لے کے جا رہا ہوں. یہاں پہ مجھے اپنی پیکیجز جو ہے وہ پاپولیٹ کرنے ہیں. بیسک ہے, پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کے بعد پریمیم ہے. یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوتا ہے؟ ٹاپ پہ 3 پیکیجز کا ایک ریڈیو بٹن ہے. بیسک 3 ہی پیکیجز ہیں ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو. اس میں بیسک ہے, اسٹینڈرڈ ہے, پریمیم ہے. میں آپ کو ایک پاپولیٹ کر کے دکھا رہا ہوں, اب آپ خود ہی تینوں کرتے رہیے گا. میں بیسک لکھ رہا ہوں. جناب ایک بات بتاؤں, پتہ کی بات, جو سکسیسفل گگز ہیں ان کو دیکھو اور ان کی بیس پہ اپنا پیکیج بنا لو, تینوں کے تینوں, چاہے بیسک ہے چاہے آل دا وے ٹو دا 3rd لیول. اور آپ کو 3 ہی پیکیجز فائیور ایک گگ پہ کریٹ کرنے کی ایبلٹی دیتا. تو دیکھو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق گگ کریٹ کر لیں. میں ایکسٹرا ڈیلیوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا, میں ایڈیشنل جو ہے وہ ریویژن دیتا ہوں کہ نہیں دیتا اس پرائس میں, وہ بھی ایک الگ بات ہے. کیا میں سورس فائل دوں گا, کیا میں اس پہ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ میں اس پہ کوئی امیج کو واٹر مارک لگاؤں گا, میں ہائی ریزولوشن دوں گا نہیں دوں گا, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی ایبلٹی ہے اپنی گگ کے پیکیج میں. یاد رہے ابھی میں بیسک ہی کریٹ کر رہا ہوں, یہ 3 دفعہ کریٹ کرنا پڑے گا. اور فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ بیسک کی پرائس کم ہوتی ہے, سیکنڈ ٹیئر کی پرائس تھوڑی ہائی ہوتی ہے, اور 3rd جو کہ ہائیسٹ ہے اس کی پرائس سب سے زیادہ ہوتی ہے. لو جی, سیو اینڈ کنٹینیو کا بٹن دبایا. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک نئی اسکرین آئے گی اور وہ کہے گا کہ ڈسکرپشن ڈالو. یاد رکھنا کسی کی گگ چوری کرنا غلط بات ہے. میں ری انوینٹ دا ویل تب روک رہا تھا جہاں پہ ٹیگ کاپی کرنا تھا, پر کسی کی ڈسکرپشن کاپی کرنا کرمنل ایکٹ ہے, اس لیے ڈرا رہا ہوں. ڈسکرپشن دیکھو, اس میں کی ورڈز جو یوز ہوئے ہوئے ہیں وہ دیکھو, اس کو ری انوینٹ نہ کرو. پر ڈسکرپشن تو خود لکھو نا خدارا, اس لیے کہ جب آپ ڈسکرپشن لکھیں گے تو آپ کی ایک یونیک گگ بن جائے گی, اور یونیک گگ کا مطلب ہے کہ آپ کے چانسز پروموٹ ہونے کے زیادہ ہیں. اس ڈسکرپشن میں کی ورڈ ڈینسٹی ہونی چاہیے. اب کی ورڈ ڈینسٹی کیا ہے؟ کی ورڈ ڈینسٹی ہے کہ جو میرا مین کی ورڈ ہے لوگو ڈیزائن ماڈرن, وہ میں نے 2 یا 3 دفعہ یوز کیا ہو. اب یہاں پہ میں نے ماڈرن لوگو یوز کیا ہوا ہے, پھر میں نے ماڈرن لوگو یوز کیا ہوا ہے, اور این ممکن ہے کہ میں اس کو تیسری دفعہ بھی یوز کر لوں, پر ابھی نہیں کیا تو ڈزنٹ میٹر, بٹ آپ کر سکتے ہیں. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں, ٹھہرو, ایسا مزہ نہیں آئے گا. اسکرین پہ آتے ہیں, ذرا واپس کیمرے پہ آتے ہیں. آؤ, میں واپس آپ کو کیمرے پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ میں واپس کیمرے پہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ کی ورڈ ڈینسٹی کو اوور ڈو کرو گے, اوور کل کرو گے, اس کا مطلب ہے کہ یو آر آسکنگ فار ٹربل. اے آئی, آگمنٹڈ ریالٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی نہ کسی ایکسٹینٹ کی ہے, پر میں فائیور کو جانتا ہوں اس کی اے آئی بڑی بہترین قسم کی ہے. کیوں؟ یہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے پلیجرزم کو. اب پلیجرزم کیا ہے؟ پلیجرزم یہ ہے کہ ڈسکرپشن اگر آپ نے کسی کی ایز اٹ از کاپی کی اور یہاں پہ پاپولیٹ کر لی اپنی گگ میں, تو ٹائم ریلیونسی کو فائیور دیکھتا ہے کہ پہلے کس نے یہ کانٹینٹ پاپولیٹ کیا تھا. وہاں پہ آپ جو ہیں وہ پریشانی میں پھنس جائیں گے, کیونکہ آپ تو کاپی کیٹ ہیں, آپ نے خود نہیں لکھا. سو جناب آپ اسکرین پہ واپس آ گئے, میں نے ڈسکرپشن لکھ لی. اب اس کے بعد نیچے مجھے فریکوینٹلی آسک کوسچنز ہیں. فریکوینٹلی آسک کوسچنز آپ دے رہے ہیں بائر کو, تو یہاں پہ فریکوینٹلی آسک کوسچن میں آپ ساری چیزیں ایڈ ایف اے کیو کا بٹن کلک کر کے سوال بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے, جواب بھی خود ہی پاپولیٹ کرو گے. یہ 2 آپ کو ٹیکسٹ باکس نظر آ رہے ہیں, ایک پہ سوال پوچھو, پوچھنے کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو بتانا, اور نیچے اسی کا جواب دے دو. یہ فریکوینٹلی آسک کوسچنز وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں نا ایک گگ سے ریلیٹڈ. تو انسٹیڈ آف یو
آنسرنگ دیم اگین اینڈ اگین. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گگ پہ مناسب 8 سے 10 ایف اے کیوز پوچھ لیں. میں ایک ہی ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں, آپ جتنے ایڈ کے بٹن دباتے جاؤ گے آپ کے ایف اے کیوز ری پاپولیٹ ہوتے جائیں گے. لیں جی, اس کے بعد میں اس کو ایڈ کا بٹن کلک کیا تو میرا ایک ایف اے کیو بن گیا. اب کلائنٹ جب میری گگ دیکھے گا تو اس کو یہ سوال بھی نظر آ جائے گا, اس کے اگینسٹ جواب بھی نظر آ جائے گا. اور اس کے بعد میں نے سیدھا سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کیا. وہ کہتا ہے جی آپ کی چینجز سیو ہو گئی ہیں. اب وہ کہتا ہے جناب ریکوائرمنٹ بتاؤ, آپ اپنے بائر کو بتائیے وٹ یو نیڈ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. تو میں یہاں پہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس بتاؤں گا کہ حضور والا اگر آپ نے مجھ سے لوگو بنوانا ہے تو آپ کی کمپنی کا کوئی نام پتہ ہوگا, آپ کے کوئی پریفرڈ کلرز ہوں گے, آپ کے پریفرڈ کلرز کے بعد کوئی شاید ڈیزائن آپ کو پسند ہوگا. تو میں ریکوائرمنٹ ایڈ کرتا جا سکتا ہوں, جیسا ایف اے کیو میں ریکوائرمنٹ ایڈ کر سکتا ہوں نا, اسی طریقے سے میں ریکوائرمنٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں. جتنا ایڈ آپ کرتے جائیں وہ دیٹ ریئلی ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. نیچے ایڈ اندر ریکوائرمنٹ پلس کا بٹن ہے. سو دس از اٹ. لو جی سیو اینڈ کنٹینیو کا بٹن دبایا تو وہ کہتا ہے کہ میں چینجز سیو کر رہا ہوں. اس کے بعد اب موسٹ امپورٹنٹ کام, لے جی گگ فوٹوز نظر آ رہی ہے, یہاں پہ آپ ملٹیپل فوٹوز کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے کلک کیا, ایک میں تصویر لگا لیتا ہوں اور اس تصویر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی میرے سپورٹ سٹاف نے بہت پیاری سی ایک تصویر بنائی ہے. پراؤڈ آف دیز گائز, ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور مجھے اتنی مدد کی ہے ان ویڈیوز کے کریشن میں کہ آئی کانٹ تھینک دیز پیپل انف, اور ان سب کا رول بہت اچھا ہے. تو میں نے یہ چھوٹی سا ایک امیج بنا دیا. اب میں ملٹیپل امیجز ایڈ کر سکتا ہوں. اگر میری اس تصویر کے رائٹ پہ دیکھو تو وہ پھر کہتا براؤز, اگر میں یہاں پہ بھی سلیکٹ کر کے ایک امیج لگاؤں گا تو پھر تیسرے والے بکسے میں بھی آ جائے گا براؤز, اینڈ آئی کین ایڈ 3 گگ فوٹوز. چلو دوسرا میں آپ کو سلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں, بس اتنا ہی بہت ہے. اب نیچے جناب گگ ویڈیو وہ ایک ہی ہوتی ہے, وہ آپ ایک سلیکٹ کریں گے تو آپ چاہے کیمرے پہ ریکارڈ کرتے ہیں یا چاہے آپ نے وائٹ بورڈ اینیمیشن ہے, whatever it is, it needs to talk about your gig. You are supposed to give yourselves all the chances کہ جناب آپ کی گگ ایک خوبصورت گگ لگے, تصویر اچھی ہو, ویڈیو اچھی ہو. یہاں پہ میں نے ویڈیو سلیکٹ کر لی. پھر نیچے جناب پی ڈی ایف ہے, اگر کوئی سپورٹڈ پی ڈی ایف ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں اپنی گگ سے ریلیٹڈ, وہ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سیو اینڈ کنٹینیو کا بٹن دبائیں, یہ آپ کی گگ ہوگی سیو. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک آخری کام رہ گیا. وہ آخری کام یہ ہے کہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پبلش کریں. تو میں اچھے سے پبلش کا بٹن دباتا ہوں. اب دنیا کے سامنے میری گگ آ جائے گی. اٹس alive. Our studies show that promoted gigs are 3 times more likely to sell. کیسے فائیور آپ کو ابیلٹی دیتا ہے ایک گگ کو پروموٹ کرنے کی؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی گگ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں. مثال کے طور پہ آپ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہو, آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر سکتے ہو, آپ لنکڈ ان پہ شیئر کر سکتے ہو. آپ نے گگ بنا لی. گگ میں ٹائٹل کی امپورٹنس, پکچر کی امپورٹنس, ڈسکرپشن کی امپورٹنس, ٹیگز کی امپورٹنس, ویڈیوز کی امپورٹنس, اور کیسے کی ورڈ سرچ کرنا ہے اس کی امپورٹنس ہم نے ڈسکس کر لیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب گگ کریٹ کر لی تو اس کے انالیٹکس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میری ایکٹیو گگز جتنی بھی ہے نا اس کے انالیٹکس نظر آ رہے ہیں. انالیٹکس میں امپریشن ہے, کلکس ہے, ویوز ہے, آرڈرز ہے, کینسلیشن ہے. یہ جو 2 ایروز ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی گگ کے ساتھ کیا کاروائی ہو رہی ہے. اگر ریڈ ڈاؤن ورڈ ایرو ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے امپریشن, کلکس, ویوز, آرڈرز کم ہو رہے ہیں. اور اگر گرین اپورڈ ہے, رائزنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ امپریشن, کلکس, ویوز, آرڈرز بڑھ رہے ہیں. سمپل سا میتھس ہے. آپ اپنی گگ کو موڈیفائی کر سکتے ہو بیسڈ آن دیز پیرامیٹرز. مثال کے طور پہ اگر بہت سارے ریڈ ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی گگ میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کی گگ میں کوئی بات صحیح نہیں ہو رہی, پھر آپ موڈیفائی کریں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں ویسے آپ کو گگ سے ریلیٹڈ ایک ہلکی سی ٹپ دے رہا ہوں. اگر آپ کے بہت زیادہ ریڈ ڈاؤن ورڈز ایرو ہے نا تو کوشش کیجئے کہ فوراً موڈیفائی کر لیجئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب فائیور کا ایلگو ابھی کے لیے اسی فنکشن پہ بیسڈ ہے کہ اگر آپ اپنی گگ کو موڈیفائی نہیں کرتے اور اس کی ڈاؤن ورڈز ڈکلائن ہے, ریڈ ایرو آپ کے انالیٹکس میں نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ فائیور خود چاہتا ہے کہ آپ کی گگ موڈیفائی ہو. تو جب فائیور چاہتا ہے تو آپ بھی وہی کام کر لیجئے. ایز اے گرافک ڈیزائنر ایک گگ نہیں بنے گی, 7 بن سکتی ہیں. تو ایک آپ نے ایک کی ورڈ کو سلیکٹ کر کے کر لی, ایک آپ نے کسی اور کی ورڈ کو سلیکٹ کر کے دے دی. پھر آپ بروشر ڈیزائننگ بھی دے سکتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگو ہی ڈیزائن کے ساتھ گگز بنائیں, بنا لیں, حرج نہیں ہے.
پر آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے. آپ چاہیں تو اپنی باقی گرافک ڈیزائننگ سروسز اگر یو ایکس یو آئی جانتے ہو تو اس کی بھی گگ بناؤ. پر سرچ کا کرائٹیریا وہی ہے, بیک ٹو دا گراؤنڈ زیرو. سرچ کرو, دیکھو جس کی ریلیٹیولی لیس ڈیمانڈ ہے اس کی ورڈ کو یوز کرو, اس سے ریلیٹڈ باقی گگز دیکھو. جنگا لالا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.